بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین اما بعد۔ آج میں ایک بڑی اہم موضوع پہ گفتگو کروں گا، اور وہ ہے اس وبا کی حالت میں ہمارا دین کیا کہتا ہے، شریعت میں کیا ہے، کتاب و سنت میں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے تقدیر اور تدبیر کے بارے میں۔ ایک طرف تقدیر ہے اور ایک طرف اسباب ہیں، احتیاط، تدبیر۔ تو اس میں توازن کیسے قائم کرنا ہے؟ تو اس وقت جو صورتحال ہے ہماری مسلمانوں کی، تو ہم دو انتہاؤں پہ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی چونکہ ہمارا ایمان ہے، موت کا وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت پہ آ کر رہے گی، تو کیا ضرورت ہے تدبیر اختیار کرنے کی، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، موت اپنے وقت پہ آتی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی بس سخت تدابیر اختیار کریں اور تدبیریں ہمیں بچا لیں گے۔ تو اس میں صحیح شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کتاب مؤجلہ، کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا ایک وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ایک وقت میعاد کے ساتھ۔ تو اللہ کے اذن کے بغیر کسی کی موت نہیں آ سکتی۔ اور سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ کہہ دیں کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہوئی ہے، اور وہی ہمارا مولا ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو موت کا وقت مقرر ہے، کوئی شک نہیں۔ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ موت ایک لمحہ کے لیے اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ ایک طرف یہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں کیا ہے، اور پھر مزید قرآن بھی اس معاملے میں اور کیا رہنمائی کر رہا ہے۔ تو جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھتے ہیں، آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اسباب اختیار کیے یا نہیں اور کس طرح کیے، تو سب سے بہترین سبق جو ہمیں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ اسباب کیسے اختیار کرنے ہیں، وہ ہے ہجرت کا سفر۔ کہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری حفاظت کرے گا اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن جب آپ مکہ سے نکلے ہیں ہجرت کے سفر میں، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح اسباب اختیار کیے ہیں۔ آپ مدینہ مکہ سے شمال کی طرف تھا تو آپ جنوب کی طرف نکلے۔ 3 دن آپ غار حرا میں ٹھہرے رہے، غار ثور میں آپ ٹھہرے رہے، اور پھر کس طرح آپ نے انتظامات کیے کہ مکہ کی روزانہ کی خبریں آپ کو پہنچیں۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر پہنچاتے تھے، حضرت ابو بکر کا غلام عمر بن فہرہ بکریاں چراتے ہوئے لاتا تھا تاکہ نشانات آنے جانے کے مٹ جائیں۔ اس طرح پوری زبردست آپ نے پلاننگ کی کہ دشمن کو آپ کی خبر نہ ہو۔ اور پھر جب ایک مرحلہ آیا کہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ ہمارے سر پہ وہ آگے، اگر وہ نیچے دیکھتے تو ہم انہیں نظر آ جاتے، تو وہاں حضرت ابو بکر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خدشے کا اظہار کیا کہ اگر یہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکہ سے نکلتے ہوئے کیوں نہیں کہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، آؤ جس نے جو کچھ کرنا ہے کر لو، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہمیں کوئی چھپنے کی ضرورت نہیں، اسباب اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے زبردست طریقے سے پلاننگ کی، زبردست اسباب اختیار کیے، جو کچھ ہو سکتا تھا سب کچھ کرنے کے بعد جب پھر یہ مرحلہ آیا کہ شاید دیکھنا لیں، تو پھر آپ نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ پھر آگے دیکھیں کہ غار سے جب آپ نکلے ہیں تو آپ نے
ایک راستے کے ماہر شخص کو کرائے پہ ساتھ لیا. وہ مشرک تھا عبداللہ ابن اورقت، ایک پروفیشنل آدمی تھا. آپ نے کسی مسلمان کو نہیں دیا کہ مسلمان کو ساتھ لے لیں جو راستے کا ماہر. ایک مشرک پروفیشنل آدمی راستے کا ماہر، اس کو ساتھ لیا کہ وہ ایسے راستے سے لے کر جائے جو عام راستہ نہیں ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس سے یہ بھی دیکھے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں جب اسباب اختیار کیے جائیں گے تو پھر پروفیشنل لوگوں سے کام لیا جائے گا، ماہرین سے کام لیا جائے گا. تو آپ نے ایسا راستہ اختیار کیا. پھر اس کے باوجود جب سراقہ بن مالک پیچھے آ گیا قریب، اور حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ یہ تو پیچھے آ رہا ہے، ہمیں پکڑ لے گا آگے. تو وہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو پورے انتظام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہم زبردست اسباب اختیار کریں، پوری احتیاط کریں، اور اس کے بعد ہمارا ایمان ہو کہ اب کوئی چیز ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اب بس ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو کچھ ہوگا اس کے اذن سے ہوگا، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اسباب اختیار کیے کہ تیر اندازوں کے ایک دستے کو کھڑا کیا پیچھے کہ پیچھے دشمن حملہ نہ کرے. اور انہوں نے جب دیکھا کہ فتح ہو گیا تو انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے، حتیٰ کہ تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور پرندے گوشت نوچ رہے ہیں تو پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی. لیکن انہوں نے اپنے طور پہ سوچا فتح ہو گئی، چھوڑ دی، تو اس کے نتیجے میں شکست ہو گئی. تو اب شکست جب ہوئی تو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھنے لگے، شکست کیوں ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ تھا اللہ مدد کرے گا، تو یہ مصیبت ہم پہ کیسے آ گئی؟ تو وہاں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم. کہ یہ کیا بات ہے کہ جب تم پہ یہ مصیبت آئی، یہ شکست، تو تم کہہ رہے ہو کہاں سے آ گئی، حالانکہ تم دشمن کو اس سے دگنی چوٹ لگا چکے ہو. تو انہیں کہہ دیں کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے، قل ھو من عند انفسکم، اپنے ہاتھ سے تمہارے، کہ تم نے جو غلطی کی، احتیاط تدبیر جو اختیار کرنی تھی وہ نہیں کی، وہ جگہ چھوڑ دی، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا. اچھا پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. کہ جو جنگ کے دن تم پہ مصیبت آئی وہ اللہ کے اذن سے آئی، تاکہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے. تو اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرمایا تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی تمہاری غلطی کی وجہ سے تدبیر جو صحیح اختیار کرنی چاہیے تھی، پلاننگ جو کی گئی تھی، اس کی تم نے خلاف ورزی کی تو یہ نتیجہ نکلا. لیکن آگے فرمایا کہ اللہ کے اذن سے ہے، یعنی اللہ چاہتا تو اس نتیجے کو روک بھی سکتا تھا. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے روکا کیوں، نے نتیجہ نکلنے دیا کیوں؟ تاکہ اللہ امتحان لے، دیکھے کہ یہاں مومن کون ہے اور منافق کون ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ انسان اگر خود تدبیر اختیار نہیں کرتا تو اس کی اپنی غلطیوں کا پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو وہاں یہ کہہ دینا جی سب کچھ اللہ کے اذن سے ہے، جو ہوگا ہوگا، یہ صحیح نہیں ہے. پھر دیکھیں حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے. جب وہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں مصر، تو کیا کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، کیا میرے بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، کہ اللہ کی تقدیر کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، فیصلے کے سارے اختیار اللہ کے ہاتھ میں. علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور سب بھروسہ کرنے والوں کو اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے. تو یہاں یعقوب نے بتا دیا کہ میں نے اللہ پہ توکل کی ہے اور ہر ایک کو اسی پہ توکل کرنی چاہیے، لیکن یہ تدبیر میں نے اختیار کی ہے. ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ تدبیر میری تمہیں اللہ کی تقدیر سے نہیں بچا سکتی. ان الحکم الا للہ، فیصلے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، لیکن تدبیر اختیار کی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جنگ خندق میں تدبیر اختیار کی، خندق کھودی، اور پوری زندگی آپ کی ہمیں جو ملتی ہے تدبیر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ سب سے جو مشکل مرحلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کہ جب آپ کو پکڑ کر گرفتار کر کے لانے پہ 100 اونٹ کا انعام مقرر کر دیا گیا تھا، کتنا مشکل مرحلہ، آپ کی جان خطرے میں ہے، تو وہاں یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو براق پہ بٹھا کر مدینہ پہنچا دیتا ہے، جس طرح آپ اسراء و معراج کے سفر میں ہوا کہ آپ کو براق پہ بیت المقدس لے جایا گیا، ایک لمحے کے اندر آپ مدینہ پہنچ جاتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے براق پہ نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ نے کہا جی خود اپنی پلاننگ کریں، اسباب اختیار کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پلاننگ کی، اسباب اختیار کیے، کیوں؟ تاکہ امت کے لیے یہ سبق ہو کہ دنیا کے سارے ان معاملات میں آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں، پلاننگ کرنی ہے، تدبیر کرنی ہے، تو جتنی پلاننگ آپ بہترین کر سکتے ہیں وہ کریں، تدبیر اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کریں۔ تو اب یہاں تدبیریں ساری کریں، آپ احتیاطیں کریں، اور اس کے بعد گھر بیٹھے نہ ڈال رہے ہوں کہ ہمیں کچھ ہو نہیں جائے گا، آپ کہہ دیں جی ہم نے ساری تدبیریں اختیار کر لی ہیں، اب معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو وہ چاہے گا ہوگا، اب ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت کا وقت مقرر ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ اور ساتھ ہی پھر جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں وہ دعائیں پڑھی جائیں، مثلا سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں فلق، صبح کو نمودار کرنے والے رب کی، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ یہ ایک شر ہے، اس میں ہر قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، سورہ فلق پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعائیں جو اس حالت میں بتائی ہیں وہ ساری مثلا دعائیں پڑھی جائیں۔ اور ایک بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، خاص طور پہ اس طرح کی کیفیت اگر کسی کو محسوس بھی ہو، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، آپ یہ دعا پڑھیں، اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا۔ تو اپنی پوری تدابیر کریں، احتیاطیں ساری اختیار کریں جو ہونی چاہیے، اور اس کے بعد یہ دعائیں بھی پڑھیں اور معاملہ پھر اللہ کے سپرد کریں۔ اب سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی چھت سے چھلانگ لگا رہا ہو 5ویں منزل سے، جی موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ خودکشی ہوگی نا، وہ یہ کہ جی میرا تو اللہ پہ ایمان ہے، موت اپنے وقت پہ آئے گی۔ تو اس طرح ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بتایا ہے، قرآن نے جو کچھ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ تدابیر اختیار کی جائیں، اسباب اختیار کیے جائیں، اور پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلے اللہ کے اختیار میں ہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو اس طرح ہمیں تقدیر اور تدبیر کے اندر توازن قائم کرنا چاہیے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور پوری دنیا کو اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔